اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 ہے، 6، اور ترجمہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی آیت جو کل کی آیت تھی، آیت نمبر 4 اور 5، اس میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کفار مکہ اور دیگر لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جو اس قدر حکیمانہ باتیں آپ بیان کرتے تھے اور جو اگلے انبیاء کرام کے واقعات اور گزشتہ قوموں کی چیزیں، ان کے قصے آپ بیان کرتے تھے، تو اس کو سن کر وہ انگشت بدندہ تھے کہ یہ سارے واقعات کیسے بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں سکھا جاتا ہے، فلاں فلاں۔ حالانکہ یہ سارے اعتراضات بالکل غلط تھے، اور کل کی تفسیر میں اس کا بیان ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہارا یہ گمان ہے، جو تم یہ خیال کر رہے ہو کہ اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، تو کان کھول کر سن لو کہ اس کلام کو بنانے کی طاقت کسی انسان کے اندر ہے ہی نہیں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی جنات میں۔ مخلوق میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے جو بھی چیزیں نازل کی بڑی حکمت کے ساتھ نازل کی۔ یہ اللہ نے پیغام اتارا ہے تم تمام انس و جن کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے یہ پیغام اتارا جا رہا ہے۔ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ نجات کا سرا ہے، یہ تمہاری زندگیوں کے لیے مشعل ہے، مشعل راہ ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا قل، آئے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اس ذات نے، اس قرآن پاک کو اتارا ہے اس ذات نے جو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے، بھیدوں سے واقف ہے، جس کے سامنے آسمان اور زمین سب کھلے ہوئے ہیں، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، سب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ وہ قوموں سے واقف ہے، لوگوں سے واقف ہے، لوگوں کے نفسیات سے واقف ہے، ایک ایک فرد بشر سے واقف ہے، اپنی مخلوقات میں ایک ایک اپنی مخلوق سے واقف ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کوئی چیز ڈھکی چھپی اس سے نہیں ہے، زمین میں کیا ہے، زمین میں کوئی چیز ڈھکی چھپی اس سے نہیں ہے۔ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ ذہنوں کے اندر اٹھ رہے خیالات سے واقف ہے، وہ تمہارے کیا نظریات ہیں، تمہارے کیا خیال ہیں، تمہارا کیا سوچ ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، مگر وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، فضول باتیں کرتے ہو۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی ان کو عجمی سکھا جاتا ہے، کسی فلاں راہب نے ان کو سکھا دیا ہے، تو یہ انتہائی نازیبا بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ تم پہلے خود سوچ کے دیکھو کہ اس قرآن پاک کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کتنی ہی ایسی باتیں ہیں کہ یہود اور نصارہ کے عقائد پر، ان کے غلط عقیدوں پر، غلط روش پر چوٹ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے، حق بات کو واضح کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو اتارا جا رہا ہے۔ اب جس کی مرضی آئے اس کو قبول کرے، اور جس کی مرضی آئے اس کو نہ قبول کرے۔ جو قبول کرے گا وہ سراپا ہدایت پا جائے گا، نجات کے راستے پر آ جائے گا، اللہ کی جنتوں کا حقدار ہو جائے گا، حق کو پا لے گا، سچائی کو پا لے گا۔ اور جو اس کا انکار کرے گا وہ انتہائی خطرناک انجام سے دوچار ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اس نے اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہ جانا۔ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر ہمیشہ جھوٹ پر چلتا رہا، اندھیروں میں بھٹکتا رہا، اور اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے اس کی موت ہو گئی۔ اس نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ حق کے راستے پر آ جائے۔ مرنے کے بعد اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے دائمی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی موت آئے اور یہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے،
ابھی بھی تم ہوش کے ناخن لو، سوچو، غور کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 40 سال گزاری لوگوں کے درمیان میں، 40 سال کی عمر لوگوں کے درمیان میں گزاری، کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی، کبھی یہ حکمت والی باتیں نہیں کی، انتہائی صاف کردار آپ کا، انتہائی سچی زبان آپ کی، انتہائی پاکیزہ نفس آپ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد پھر آپ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور وہ نبی جو بنا کر بھیجا ہے، اب اس کے بعد آپ غور کر کے دیکھیں کہ کیسی حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں، کیسے قدیم قصوں کو بیان کرتے ہیں جو تورات کے ہیں، انجیل میں ہیں، اور ان قصوں کو جو غلط طریقے سے لکھا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، یہ واقعہ غلط بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ ایسے نہیں ایسے ہے. نبی انبیاء کرام پر جو داغ لگے ہوئے ہیں تورات اور انجیل میں، اللہ رب العزت ان داغ کو دھو رہا ہے اور نبیوں کے کردار کو واضح کر کے پیش کر رہا ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں تورات کے اندر یہ لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں زنا کیا، نعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے شرک کیا، قرآن پاک اس کو صاف کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے شرک کیا، قرآن پاک اس کو صاف کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا انہوں نے اللہ سے کشتی لڑی اور پٹخ بھی دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی خرافات باتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ ان کو پھانسی دے، نعوذ باللہ. ان کو ہرگز پھانسی نہیں دی گئی. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو پھانسی دی، بلکہ ان کو ایک تشابہ ہو گیا، مشابہت ہو گئی، ان کو کسی دوسرے کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم پھانسی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن پاک ان راز کو کھولتا ہے، ان سچائیوں کو بیان کرتا ہے. آسمانوں کی، زمینوں کے کتنے راز سے وہ پردے اٹھاتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ یہ سورج گردش کر رہا ہے، سیارے گردش کر رہے ہیں. وہ زمین سے وہ بتاتا ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی. کیسے پیدا کی؟ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اس قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی. راز سے پردے اٹھائے گئے. بلا شبہ یہ ایک حکیم و علیم کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے. وہ اللہ جو ماضی سے، حال سے، مستقبل سے سب سے واقف ہے، وہ اللہ کی ذات جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، کل کائنات اور کل مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے، جو آسمانوں سے واقف ہے، زمینوں سے واقف ہے، بندے کے خیالات سے واقف ہے، دل کے اٹھتے ہوئے رجحانات اور تصورات سے واقف ہے. اس اللہ کی طرف سے یہ کلام اتر رہا ہے. اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم نے اپنی زندگی سنوار لی، اور اگر تم نے اسے قبول نہ کیا تو تم نے اپنا ہی نقصان کیا، اور تم نے کسی کا نقصان نہ کیا، اپنا نقصان کیا. ابدالآباد کی جنت سے تم محروم ہو گئے، بدبختی اور شقاوت تم نے اپنے لیے لے لی. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم سب اس بات پر غور کریں، اس قرآن پاک سے وابستہ ہو جائیں، قرآن پاک سے جڑ جائیں، اللہ کے اس پیغام کو سنیں، اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. اس کی سچائیوں کو، اس کی صداقتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں. یہ قرآن پاک ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس کی تفسیر ہے. اور قرآن اور حدیث مل کر شریعت مکمل ہوتی ہے، دین اسلام مکمل ہوتا ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے تو ہم خود سمجھیں اس شریعت کو، اس دین اسلام کو، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احبابوں کو، اور پھر دھیرے دھیرے ہر ایک کو جس کو جہاں تک ہو سکے، جس سے ہو سکے، ہم اس کے سامنے ان سچائیوں کو پیش کریں اور اس کے سامنے یہ رکھیں کہ یہ اسلام کا وہ چہرہ ہے جو سچا ہے، جو حقیقی ہے. اور وہ اسلام جو تم دیکھ رہے ہو، یا جو تمہارے سامنے پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، یا جو تمہارے سامنے غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور اس کے ایسی ایسی چیزیں اسلام کے نام پر پیش کی جا رہی ہیں جو ہے ہی نہیں اسلام میں، تو اس اسلام کو سے دور آؤ، باز آؤ، غلط فہمیوں کو دور کرو، سچائیوں کو سمجھو اور اسلام کے حقیقی چہرے کو قرآن اور حدیث کے اندر دیکھو. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.